ہم چونکہ اس بابرکت محفل میں شریک ہیں، اللہ والوں کے ذکر کی محافل ہے یہ، تو اس حوالے سے چند باتیں ذہنوں میں آتی ہیں، چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ رہنمائی کی جائے۔ ایک تو یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ یہ 11ویں شریف ہے کیا؟ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم 11ویں شریف کی محافل میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی اصل حقیقت سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے جو محفل سجائی جائے اسے 11ویں شریف کی محفل کہا جاتا ہے۔ اور ان محافل میں کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا، تلاوت ہوئی، نعت رسول محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھی گئی، بیان ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے، آخر میں حاضرین کو میزبان محفل کی جانب سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے 11ویں شریف کی محافل میں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اس 11ویں شریف کی محفل کا آغاز کیا۔ کتابوں میں علماء نے بیان کیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا معمول تھا کہ آپ حضور کے نام پر، حضور کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو۔ یہ ساری زندگی آپ کا معمول رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل میں چونکہ اخلاص تھا اسے قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ ان کا یہ عمل آج کم و بیش 800 سال گزرنے کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ تو حضور غوث اعظم حضور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے۔ حضور غوث اعظم کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں نے اسی سلسلے کو جاری رکھا کہ حضور کے نام پر بھی کیا جائے اور ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم کے نام پر بھی کیا جائے۔ تو یہ 11ویں شریف کی حقیقت ہے۔ حضور غوث اعظم کا عرس کہہ رہے سے، ایصال ثواب کہہ رہے ہیں، اسے 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شے کسی اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے منسوب ہو جائے تو بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شے کہیں حرام تو نہیں ہو جاتی؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں۔ جیسے ہم 11ویں شریف کہتے ہیں حضور غوث اعظم کے نام پر، یا دیگر بزرگان دین کے نام پر محافل سجائی جاتی ہیں، جو بھی اہتمام ہوتا ہے وہ ان بزرگ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کھانا کھلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی حضور غوث اعظم کا لنگر ہے، تو ہر چیز ان سے منسوب کی جاتی ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر یہ سب کرنا درست بھی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اگر کوئی کسی کو معبود خدا سمجھ کر، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر اگر اس کے نام پر کرے گا تو یہ شرک کہلائے گا۔ جیسا کہ مشرکین مکہ تھے جن کے بارے میں وہ ساری آیات نازل ہوئی، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ جو غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں، غیر اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور مشرکین مکہ کرتے کیا تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ جانور لاتے اور بتوں کے نام پر وہ جانور ذبح کر کے اسے لوگوں کو کھلاتے تھے، بتوں کے نام پر، کیونکہ وہ بتوں کو معبود سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ جو کسی کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر اس کے نام پر اگر کوئی کام کرتا ہے، کھلاتا ہے، یا کوئی بھی اس سے منسوب کر کے کام کرتا ہے تو وہ کام شرک کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی معبود نہیں سمجھ رہا بلکہ اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کر اس کے نام پر کر رہا ہے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔
کہ مطلقاً اللہ کے سوا کسی اور کی طرف شے کی نسبت کرنے سے شے مطلقاً کرنے سے حرام نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی کی قربانی بھی پھر جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قربانی کا جانور بھی جو لاتا ہے اس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کوئی جانور کھڑا ہوا مجھے کس کا ہے تو کہتے ہیں جناب فلاں صاحب کا، اس کا نام دیا جاتا ہے، اس کا جانور اس کے نام سے منسوب ہو گیا۔ تو اگر مطلقاً اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کرنے سے شے حرام ہو جاتی ہے تو پھر شاید کسی کی قربانی جائز نہ ہو، پھر کسی کا مکان بھی جائز نہ ہو، کیونکہ مکان بھی مکین کے نام سے منسوب ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مطلقاً کسی کے نام سے شے منسوب کرنے سے شے حرام نہیں ہوتی، حرام اور شرک تب ہوتی ہے کہ جب اسے خدا سمجھ کر اس کے نام پر کیا جائے۔ ہم حضور غوث اعظم کے نام پر یہ جو بھی اہتمام کرتے ہیں، انسلام کرتے ہیں، یاد رکھیے ہم غوث اعظم کو خدا نہیں مانتے بلکہ اللہ کا مقرب بندہ مانتے ہیں، بندہ مانتے ہیں، اور بندے کے اللہ کے مقرب بندے کے نام پر کیا جائے، چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے نام پر کریں گے تو رب بھی راضی ہوگا۔ تو یہ اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کی حاجت کیوں ہے؟ کیا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی حاجت اور ضرورت کا جہاں تک سوال ہے، اس کا جواب نہ میں دیتا ہوں نہ آپ دیں اس کا جواب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے دامن سے جڑ جاؤ۔ اب اگر اللہ کے ولی کی ذات سے جڑنا فائدہ مند نہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم نہ دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا حکم خود رب کائنات نے ہمیں قرآن میں دیا۔ ملے گا کیا؟ فائدہ کیا اس کا جواب بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت مقدس کتاب ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ والوں سے نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم ساری زندگی اللہ والوں کا ذکر کرتے رہے، ہمیں ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ جواب قرآن میں دیتا ہے، فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ان اللہ والوں کے ساتھ نسبت کے تمہیں فائدے کیا ملیں گے، تمہیں انعامات کیا ملیں گے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب سب سے زیادہ انسان کو مدد کی ضرورت ہوگی، فائدے کی ضرورت ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہر ایک دوست دشمن بن جائے گا، ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی الا المتقین۔ فرمایا کہ ہاں جو میرے نیک بندوں سے جو تمہاری دوستی تھی وہ میدان محشر میں بھی تمہارے کام آئے گی۔ اللہ خود فرمایا الا المتقین الاخلاء، اخلاء کہتے ہیں دوست کو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، فرمایا سوائے نیکوکاروں کی دوستی کے، یہ وہ دوستی ہے جو قیامت کے دن تمہارے کام بھی آئے گی، اور کیسے کام آئے گی؟ ایسے کام آئے گی کہ اللہ والے اپنے دامن میں چھپا کر تمہیں جنت میں ساتھ لے کر اسی لیے تو اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی نام کی محافل کیوں سجاتے ہیں؟ ہم دراصل اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے بھی آ سکیں۔ یا اللہ ہم تیرے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں، تیرے محبوب بندوں کے تذکرے کرتے ہیں، ہم تو ناکارہ ہیں، تیرے پیارے بندے تجھے محبوب ہیں، ہم ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یا اللہ کل قیامت کے دن
جب تو انہیں بخشے تو ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دینا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ اس نے یہ پوچھا کہ آج میں مارکیٹ گیا تھا تو میں نے سیب خریدے، سیب کا ایک میں نے پورا کارٹن خریدا اور میں گھر لے کر آیا، جب میں نے کھولا تو آدھے خراب تھے آدھے صحیح تھے۔ تو بزرگ سے مسئلہ پوچھا کہ اب میں کیا کروں، بتائیے میں کیا کروں؟ تو بزرگ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یا تو سارے ہی رکھ لو یا سارے ہی واپس دے آؤ، سارے ہی رکھ لو یا واپس دے آؤ سارے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھے رکھ لو گندے واپس کراؤ، نہیں، یا تو سارے رکھنے ہوں گے اچھوں کے ساتھ دوسرے بھی رکھنے ہوں گے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو سارے واپس دے آؤ، اپنے پیسے لے آؤ۔ وہ بزرگ یہ مسئلہ بتانے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سائل کہتا ہے کہ حضرت میں نے تو آپ سے سوال پوچھا، آپ نے جواب دیا، اس میں تو رونے کی کوئی بات نہیں۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ مسئلہ بتاتے بتاتے میرا خیال کہیں اور چلا گیا، میرا تصور کہیں اور چلا گیا، کہ جیسے میں نے تمہیں کہا کہ سب رکھ لو، جو اچھے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان خراب کو بھی رکھ لو، تو کہا کہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ناکار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے چہرے گناہوں کی میل سے اٹے ہوئے ہیں، ہمارے جسم گناہوں کی میل سے اٹے ہوئے ہیں، یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان نیکوکاروں کو تو جنت میں بھیجے گا، یا اللہ ہم ناکاروں کو بھی ساتھ ان کے بھیج دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اچھوں کے صدقے ہم ناکارہ کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو یہ فائدہ ہے اللہ والوں کے ذکر کا کہ جب ہم ان کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، اور کیوں نہ خوش ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا ذکر خود قرآن میں کیا ہے۔ نہ صرف اپنے پیاروں کا ذکر کیا بلکہ اپنے پیاروں کی صفات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی صفات کا بیان نہ صرف اللہ کو راضی کرے گا بلکہ ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ چونکہ یہ محفل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ کہ غوث اعظم کی شان ولیوں میں ایسی ہے جیسے نبی رحمت کی شان انبیاء کے درمیان۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات جہاں آپ نے اپنی عبادات کے ذریعے، اطاعت الہی کے ذریعے جہاں آپ نے یہ مقام حاصل کیا، وہاں آپ کے اس بلند مقام کے حاصل کرنے میں آپ کے ماں باپ کا بھی بڑا کردار ہے، بڑا کردار ہے آپ کے ماں باپ کا، کیونکہ ماں باپ اگر نیک ہوں، صاحبان تقویٰ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم کے والدین، حضور غوث اعظم اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور اپنے والد کی جانب سے حسنی سید ہیں، اور ان کے والد اپنے وقت کے ولی کامل، اور ان کی والدہ اپنی وقت کی ولیہ کاملہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی برکتیں حضور غوث اعظم کو عطا کی، اور یہ حقیقت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ کے پاس بیٹھے گفتگو کی، جب جانے لگے تو بادشاہ خود دروازے تک چھوڑنے آیا، بادشاہ خود چھوڑنے آیا تو جنید بغدادی گھر آئے اور اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اماں جان، آپ کے بیٹے کو آج بادشاہ نے خود آ کر دروازے تک چھوڑا ہے، آپ کے بیٹے کو آج یہ عزتیں نصیب ہوئی ہیں۔ تو والدہ نے کیا جواب دیا کہ بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے دودھ کا کمال ہے،
پوچھا کیسے؟ کہا کہ میں نے کبھی بھی حرام لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارا ہی نہیں، کبھی بھی حرام لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ تو یہ اس حلال دودھ کی برکت ہے کہ رب نے آج تجھے یہ مقام دیا۔ تو ماں باپ کی نیکی اولاد کو نصیب ہوتی ہے، اور ماں کے دودھ کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ایسی عطا فرماتا ہے کہ بیٹا غوث اعظم بن جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب والدہ بڑھاپے کو پہنچی تو اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 یا 16 سال تھی۔ والدہ بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، لیکن قربان جاؤں اس عظیم ماں پر کہ جنہوں نے ہمیں غوث اعظم جیسا بیٹا عطا کیا۔ غوث اعظم بنے ہیں، اس کے پیچھے ان کی ماں کی بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ جب ماں اکیلی ہو بوڑھی ہو جائے تو بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کرنا کبھی گوارا نہیں کرے گی، چاہے گی کہ بیٹا میرے پاس رہے، میری خدمت کرے اور میرا خیال رکھے۔ لیکن قربان جاؤں غوث اعظم کی ماں پر کہ عمر 60 سال سے بھی زیادہ تھی، بیٹا جب بڑا ہوا اور سمجھنے سننے کے قابل ہوا، جب ماں کی خدمت کرنی چاہیے تھی، ماں کیا کہتی ہے کہ بیٹا جا میں اپنے نانا کا دین حاصل کر، جا علم دین حاصل کر۔ بیٹا کہتا ہے کہ اماں آپ کا خیال کون رکھے گا، آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو جا، میں نے تجھے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اب تیری اور میری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ محشر کے میدان میں ہوگی۔ تو اس ماں کی کتنی عظیم قربانی ہے، اس ماں کا کتنا عظیم احسان ہے اس امت پر کہ جس نے اپنے آرام کو قربان کیا اور بیٹے کو بھیج کر امت کو غوث اعظم دیا۔ اور جاتے جاتے ماں نے کیا کہا؟ بیٹا ایک نصیحت کرتی ہوں کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اس پر بڑا غور کیا گیا کہ ماں نے یہ نصیحت کیوں کی؟ اور بھی نصیحتیں کی جا سکتی تھی کہ بیٹا یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، ایک نصیحت کی بس کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس پر جب غور کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، ایسا گناہ ہے کہ جو صرف گناہ ایک نہیں ہے بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گناہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ اس نے لمبی فہرست گنوا دی۔ آپ بس ایک گناہ ایسا بتا دیں جسے میں چھوڑ دوں، بقیہ نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بڑی جو فہرست تم نے گنائی ہے، اس میں سے صرف تم جو جھوٹ والا گناہ ہے اسے چھوڑ دو، بس جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے عہد کیا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب دیکھیے اس ایک گناہ کو چھوڑا تو کیا ملا اسے؟ پھر جب اس کے قدم شراب پینے کے لیے اٹھتے تو دل میں خیال آتا کہ کل اگر حضور نے پوچھ لیا کہ شراب پی تھی یا نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو مجھے جھوٹ بولنا پڑ جائے، لہذا قدم وہی رک گئے، کسی اور گناہ کی طرف قدم اٹھے تو یہی خیال کیا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا اور میں نے اگر غلط بیانی سے کام لیا تو یہ اس وعدے کے خلاف ہوگا جو وعدہ میں نے اللہ کے رسول سے کیا ہے، قدم وہی رک گئے۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک جھوٹ چھوڑنے سے سارے گناہ اس سے چھوٹ گئے۔ تو یہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں نجات پا جاؤں، آخرت میں بخشا جاؤں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھنا، بس یہ اگر تم نے قابو میں کر دی تو یاد رکھو تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اکثر کا تعلق ہماری زبان سے ہے۔ آپ جھوٹ کو لے لیجئے،
آپ غیبت کو لے لیجئے، آپ چغلی کو لے لیجئے، آپ لڑائی جھگڑے کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، گالت گلوچ ہے ہماری زبانوں پر، ہم حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں اور ان سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو نصیحت غوث اعظم کی ماں نے غوث اعظم کو کی تھی، ہمیں بھی اس نصیحت کو اپنانا چاہیے، ہماری زبان سے جھوٹ ختم ہو جائے۔ غوث اعظم چلے گئے نصیحت دے کر، راستے میں آپ جانتے ہیں واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور کچھ دینار ان کی ماں نے حضور غوث اعظم کی قمیض میں سی دیے تھے کہ راستے میں کام، چند دینار تھے، 40 یا 80 دینار۔ راستے میں جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کا مال لوٹ لیا اور سب کا مال لے گئے، ڈاکو حضور غوث اعظم کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ حضور غوث اعظم کیا جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو حیران، تلاشی نہیں میرے، کہا نہیں یہ کہاں ہے؟ تو غوث اعظم نے قمیض اٹھا کر دی، بولا یہ سیے ہوئی ہے۔ ڈاکو حیران کہ لوگ تو ہم سے چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ مال بچ جائے، اور یہ کیسا نوجوان ہے کہ ہم نے پوچھا مال کہاں ہے، اس نے بتا دیا یہ ہے۔ بولا تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ کہا کہ میری ماں نے مجھے جھوٹ سے منع کیا ہے، سبحان اللہ، میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہا یہ ہے نکال لو۔ بس یہ جواب دینا تھا کہ سامنے جو ڈاکو کھڑے تھے ان کی کیفیات ہی بدل گئی، ان کے اندر جو ایک دبدبا تھا لوٹنے کا، وہ رحمت میں اللہ نے اسے تبدیل فرما دیا، وہاں منظر ہی سارا بدل گیا اور وہ ڈاکو قدموں میں گر پڑے اور رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ تو نے ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھا، اور ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اپنے مولا سے کیے وعدے کو بلائے بیٹھے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سچ نے ان ڈاکوؤں کو نہ صرف نیک بنایا بلکہ اللہ کا ولی بنا دیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی اسی طرح اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں جیسے غوث اعظم نے نکال دیا، اپنی زندگی میں سچائی پیدا کریں، صداقت پیدا کریں، اپنی زبانوں پر سچ جاری کریں۔ اور یاد رکھیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت نمایاں وصف تھا۔ آپ کی کرامات اپنی جگہ آپ نے بے شمار سنی ہوگی، لیکن کرامات حضور غوث اعظم کی زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ حضور غوث اعظم کی اکثر زندگی لوگوں کی اصلاح کے لیے گزری۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ان تمام کاموں سے بچنے کا حکم دیتے تھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور خود کا عالم یہ تھا اتنے بڑے عبادت گزار، اتنے متقی، اتنے مجاہدات کرنے والے، زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، لیکن خوف خدا کا کیا عالم تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹا ہوا دیکھا، اس نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا اور کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹ کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں بس ایک ہی التجا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہی اس کی زبان پر دعا تھی، اور اتنا رو رہا تھا، اس قدر سسکیاں لے رہا تھا کہ اس کی آہوزاری سے مجھ سے طواف بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں رک گیا اور میں نے پلٹ کر دل میں سوچا کہ کتنی گریہ ازاری، کتنا رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا، کپڑا دور کیا، تو بزرگ کہتے ہیں کہ میری ایک چیخ نکل گئی کہ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹنے والا کوئی اور نہیں تھا، شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر دیکھی آپ کہ عبادتیں کی، لیکن عاجزی تواضع اللہ کی اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی اس قدر خوف خدا دل میں بسا ہوا تھا۔ تو آج ہمیں غوث اعظم کی یاد سے منسوب یہ محفل ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا اتنا ہی ہونا چاہیے۔
اول تو ہم میں سے کئی ایسے جو عبادات کی طرف آتے ہی نہیں. تو یاد رکھیے خوف خدا اگر دل میں ہوگا تو انشاءاللہ عبادت کرنے کا دل کرے گا. فکر آخرت خوف خدا بہت بڑی چیز ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فجر میں آنکھ کھل جائے. اگر خوف خدا اور فکر آخرت دل میں بسا جائے تو خدا کی قسم آنکھ خود بخود کھلے گی. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے، اپنی قبر کو ہم بھول بیٹھے. ہم یہ بھول بیٹھے کہ ہم نے مرنا ہے، شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یاد رہنا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ یاد رکھو دنیا میں آنے کی ترتیب موجود ہے کہ پہلے باپ آئے گا پھر بیٹا آئے گا. دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں. یہاں سب جا رہے ہیں، ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں. نہ جانے کب ہمارا بلاوا آ جائے. آج اس زندگی کے وقت کو غنیمت جانیے. غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں میں خوف خدا اور آخرت کی فکر پیدا کیجئے. انشاءاللہ پھر فجر میں آنکھ بھی کھلے گی، پھر قرآن کی تلاوت کا دل بھی کرے گا، پھر انشاءاللہ دلوں میں مسجد کی محبت بھی پیدا ہوگی. تو حضور غوث اعظم کی زندگی ہمیں یہ پیغام دے دے. اصل بزرگان دین کی یہی تعلیمات ہیں اور انہی کو اپنانا ہی ان سے وفا ہے. خالی آپ نام لے کر نعرے ماریں گے، ان کی تعلیمات نہیں اپنائیں گے تو یاد رکھیے نام لینے کی برکتیں تو نصیب ہو جائیں گی لیکن ان کی ذات کا کما حقہ فیض کبھی نصیب نہیں ہوگا. اور جب ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ کما حقہ بزرگان دین کا فیض ہمارے سینوں تک پہنچے گا، ہمیں نصیب ہوگا. تو یہ محافل، عرس کی محافل، ہم آج بدقسمتی سے ہمارے عرس کی محافل جتنی بھی، یہ بھی ایک عرس کی محفل ہے، عرس کی جتنی بھی محافل اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکی ہیں. آج کل عرس نام ہے میلے ٹھیلوں کا، کہیں کتوں کی لڑائیاں ہیں، کہیں گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہے، کہیں مقابلے ہو رہے ہیں. اس کا نام عرس رکھا ہوا ہے. خدا کی قسم عرس بڑی پاکیزہ محفل ہے، بڑی مقدس محفل ہے. یہ ان ہستیوں کے نام سے عرس منسوب ہوتا ہے کہ جن کا ایک قدم بھی کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کا عرس منا رہے ہیں وہ ساری زندگی دین پر چلتے رہے اور ہم عرس کے نام پر دین کی دھجیاں اڑائیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آج یہ محافل بدنام ہے. لوگ نہیں جاتے ہیں محافل میں بلکہ اعتراض کرتے ہیں کہ عرس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے مقصد بھلا دیا. اصل مقصد اگر عرس کا سامنے رکھا جائے تو اصل مقصد یہ ہے کہ صاحب مزار کی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں. اور صاحب مزار کی تعلیمات وہی ہیں جو تعلیمات اللہ نے قرآن میں بیان کی اور صاحب قرآن نے اپنی احادیث میں بیان کی. تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے محافل کا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں، اب ان کی تعلیمات اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ حضور غوث اعظم کا فیض بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی اور انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے. وما علیہ الا البلاغ.